السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور سامعات، گزشتہ درس میں ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مختلف معانی جو لوگ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، ان میں سے دو چار کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ ان میں سے صرف ایک معنی صحیح ہے، بقیہ معانی غلط ہیں، اور اس کے لیے مختلف مثالیں اور دلائل کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات واضح کی گئی تھی۔ قبل اس کے کہ آج کا درس ہم شروع کریں، ایک آدھ سوال اس تعلق سے ہم کر لیتے ہیں تاکہ پچھلی معلومات ہمارے ذہنوں میں کتنی باقی ہیں اس کا اندازہ ہو سکے۔ تو آپ میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کا معنی بتا سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا معنی، لا معبود بحق الا اللہ۔ صحیح جواب، لا معبود بحق الا اللہ۔ کیا معنی لا معبود بحق الا اللہ کا؟ اردو میں بتائیے کوئی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی لوگوں نے معبود بنا لیا ہے۔ ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، اگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لیکن دنیا میں دوسرے بھی معبود ہم کو نظر آ رہے ہیں، اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا جی۔ تو صحیح معنی کیا ہوا اس کا؟ لا معبود بحق الا اللہ۔ اس کا صحیح معنی کیا ہوگا؟ سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹے معبود ہو سکتے ہیں لیکن سچا معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب ہم لفظ سچا استعمال کریں گے تو جو اعتراض ہو سکتا تھا، جو سوال ہو سکتا تھا کہ بھئی دنیا میں دوسرے معبود بھی ہم کو نظر آ رہے ہیں، تو پھر یہ اعتراض اور یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ بھئی سچا معبود نہیں ہے، مطلب دنیا میں جتنے بھی معبود دوسرے لوگوں نے بنا لیے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے معبود ہیں۔ جھوٹے معبود ہو سکتے ہیں لیکن سچا معبود نہیں ہو سکتا۔ سچا معبود کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ سارے باتیں، سارے معانی آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے تھے، یہ ساری باتیں آ گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے شروط، کنڈیشنز انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لیں گے۔ اور جیسے کہ ایک قول مشہور تابعی وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جا چکا ہے، انہوں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ جو کنجی ہے، یہ جو چابی ہے، اس کے دانت بھی ہوتے ہیں۔ اگر چابی کے اگر دانت نہ ہو تو کیا کوئی تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ اگر آپ کسی چابی والے کے پاس بنانے جائیں تو کیا کرے گا؟ اندر سے ایک چابی نکالے گا، بالکل پلین رہے گی، جو پٹی رہے گی اس کی بالکل پلین رہے گی، اس کو ہم کسی بھی لاک میں ڈالیں گے تو کیا تالا کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا، بلکہ اس کے سائیڈوں میں کیا ہونا پڑے گا؟ اس کے اطراف میں اس کے دانت ہوتے ہیں جی۔ وہ دانت اگر ہوں گے تو اسی وقت ہمارا تالا کھل سکتا۔ تو وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ توحید ہے، یہ چابی اور اس کے دانت کون سے ہیں؟ 7 شروط ہیں جو اس کی دانت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کا جب ہم اقرار کرتے ہیں، جب ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، جب ہم دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو 7 باتوں کا وہاں پر ہونا ضروری ہے۔
7 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ان 7 باتوں کا خیال ہم رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کو اقرار کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو ادا کرنا، یہ پڑھنے والے کے لیے، اقرار کرنے والے کے لیے مفید ثابت ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا. اور اگر یہ 7 کنڈیشنز میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی چھوٹ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ اقرار کرنے والے کو، پڑھنے والے کو نہیں ہوگا. ہم بالترتیب ان فائدوں کو لے لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے مسئلہ، جیسے ہم دلائل کی بات کر رہے تھے، جی عقائد میں دلائل کی بات ہونی چاہیے، تو کیا یہ 7 دلائل کسی قرآن کی ایک آیت میں یا پھر کسی ایک حدیث میں ہم کو ملیں گے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. یہ جو 7 کنڈیشنز ہیں لا الہ الا اللہ، یہ جو اس کے جو 7 شروط ذکر کیے جاتے ہیں، ایک ساتھ آپ کو کسی ایک آیت میں یا پھر کسی ایک حدیث میں نہیں ملیں گے. سوال یہ ہے کہ پھر یہ آئے کہاں سے؟ تو جواب یہ ہے کہ اہل علم نے، علماء نے قرآن اور حدیث کا جب بغور مطالعہ کیا تو اس کے اندر سے اس کا نچوڑ 7 یہ شرطوں کو ذکر کیا. تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے علماء کا، جی ائمہ کا، جو ہم سے پہلے متقدمین گزرے ہیں ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ان 7 شرطوں کو ذکر کرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کے شرطوں کو بھی آپ پڑھو، کہاں سے ہم تلاش کریں گے؟ کون سی کتابوں کو ہم تلاش کریں گے؟ تو یہ بہت بڑا انعام ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ نے ایسے علماء کو امت میں پیدا کیے ہیں جو ہمارے لیے باتوں کو بڑا ہی آسان بنا کر انہوں نے پیش کر دیا. تو بہرحال سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے علم کا. پہلی شرط کون سی ہے؟ وہ علم کی شرط. علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کس کو بولتے ہیں؟ جی جانکاری حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا. اور اس کی جب ہم ضد کرتے ہیں تو بات ضد کا ذکر کرتے ہیں، اپوزٹ کا ذکر کرتے ہیں تو بات بالکل اور واضح ہو جاتی. علم کے مقابل میں جہل کا لفظ آتا ہے، جہالت کا لفظ آتا ہے. اب جہالت کس کو بولتے ہیں؟ جس کو معلوم نہ ہو. جو بات معلوم نہ ہو اس صفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہالت. یعنی کہ جو بات ہم کو معلوم نہ ہو. اس کی ضد کیا ہوئی؟ وہ باتیں جو ہم کو معلوم ہیں. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہم کو معلوم ہو، اس کا معنی اور اس کا مفہوم اگر ہم کو معلوم نہیں ہے، بس ایسے ہی لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا اس کا فائدہ. کیونکہ اگر آپ کسی بھی غیر مسلم کو لے لیجئے، اگر اس کو کہیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر وہ اقرار کر لے تو کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں، وہ تو مسلمان نہیں ہوا. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے غیر مسلمین افطار پارٹیاں، ہماری مسجدوں میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ رحم کرے. جی کیا ہوتا ہے؟ ایک غیر مسلم، چاہے وہ اس کا سیاست سے تعلق ہو، کسی سے بھی تعلق ہو، وہ مسجد میں آتا ہے، وہ نماز بھی ادا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی کبھی اقرار بھی کر لیتا ہے. تو کیا اس کو ہم مسلمان بولیں گے؟ کیا وہ آدمی مسلمان ہے؟ کیا وہ شخص مسلمان ہے؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں. کیوں مسلمان نہیں ہے؟ کیونکہ جو سب سے پہلی شرط علم کا ہونا، لا الہ الا اللہ، اس جملے کا کیا معنی ہے، اس جملے کا کیا مفہوم ہے، اس کا معنی اور مفہوم اگر نہ معلوم ہو، اس کا مطلب اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو پھر کیا سمجھ کر وہ اس کا اقرار کر رہا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی سچا معبود. اگر پڑھنے والے سے اگر آپ کھل کر پوچھیں گے تو کیا وہ دیگر تمام معبودان باطلہ کا انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا. اگر کوئی غیر مسلم لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اگر آپ اس سے پوچھئے کہ بھائی آپ جتنے بھی معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو ان تمام معبودوں کا انکار کر رہے ہو، کیا وہ مانے گا اس بات کو؟ نہیں مانے گا. وہ تو بس ایک جگہ پر آیا ہے اپنے دل کو رکھنے کے لیے، سامنے والوں کے دل کو رکھنے کے لیے ایک جملہ ادا کر دیتا ہے سامنے والوں کو خوش کرنے کے لیے، اور سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ماشاءاللہ دیکھو اس کو کلمہ توحید بھی آ رہا ہے، لیکن فائدہ کیا ہے اس کو؟ کیا اس نے معنی کو سمجھا؟ کیا اس کے مطلب کو سمجھا؟ نہیں سمجھا. جب نہیں سمجھا تو پھر اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا.
اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَعْلَمْ تم جان لو، یعنی کہ تم سیکھ لو، علم حاصل کر لو. کس بات کو جان لینا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہی سچا معبود ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، باطل ہیں، غلط ہیں. یہ بات کو پہلے جان لینا ہے. اگر اس بات کو نہیں جانتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح معنوں میں اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں ایک دوسری آیت، ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الا من شہد بالحق وهم یعلمون. جو حق کی گواہی دیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں، وهم یعلمون. کیا صفت ذکر کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے؟ اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اسی وقت ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی جب اس کا علم ہم کو ہو. اگر علم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ وہاں پر گڑبڑ ہو جائے گا، معاملہ وہاں پر بگڑ جائے گا. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم نہیں. آپ دیکھیے آزمانے کے طور پر کسی بھی آدمی کو، مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے، پوچھئے آپ کے لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں؟ بھائی اس کو تو معلوم ہی نہیں. خاندانی طور پر، وراثت کے طور پر یہ دین ہم کو مل گیا، یہ شریعت ہم کو وراثت کے طور پر مل گئی. ہمارے والد مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان. بھائی مسلمان ہونے کا جو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے کلمہ توحید کا اقرار، اس کا معنی ہم کو معلوم نہیں ہے. کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو اس کی تعلق سے ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا انتقال ہوا، من مات جو مر گیا، وهو يعلم اور وہ جانتا تھا، اس کو علم تھا، انه لا الہ الا اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، دخل الجنہ وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا. تو یہاں پر بھی اس حدیث میں کیا بتایا گیا؟ وَهُوَ يَعْلَمُ، اس کو علم ہونا چاہیے. اگر علم ہوگا لا الہ الا اللہ کا تو وہ جنت میں جائے گا. اگر علم نہیں ہوگا، محض اقرار کرنا، زبان سے ادا کرنا، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. اہل علم نے یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، جی بولتے ہیں کہ اچانک مرنے سے پہلے اگر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیا تو اچھی موت اس کو سمجھی جاتی. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حادثاتی موت ہو جاتی ہے، کسی کی حادثاتی طور پر وفات واقع ہو جاتی ہے. سڑک حادثے میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا اور اچانک انتقال ہو گیا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بھائی بیچارے کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا. نہیں، یہاں پر اہل علم نے اپنا نقطہ ذکر کیا کہ مرتے وقت ہی کلمہ ادا کرنا ضروری نہیں. اگر اس نے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھ گیا تو تب بھی وہ اس کے لیے کافی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہاں پر؟ من مات وہو یعلم، جو جانتا ہو اس کلمے کو، جس کے معنی کو وہ سمجھتا ہو، جس کے مفہوم کو وہ سمجھتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو گیا. مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اگر اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے بھی زندگی میں کبھی بھی اس نے سمجھا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا اور اس پر انتقال ہو گیا تو ہم اس کے تعلق سے یہ امید رکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ اہم ترین شرط ہے، یہ بنیادی شرط ہے جس کا مجھے اور آپ کو علم ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ کا اسی لیے سب سے پہلے معنی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اور اس کے کیا غلط معنی لوگوں میں مشہور ہیں یا پھر بتائے جاتے ہیں اس کی بھی وضاحت ہو گئی تاکہ غلط معنی اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہ ہو. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھ لینا کافی ہے؟ جی لا الہ الا اللہ کا اگر کسی نے معنی سمجھ لیا، جان لیا، تو کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے بات کافی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنے کے بعد جو دوسری شرط ہے
وہ ہے اس کے معنی پر ہم کو یقین ہو، اس کے معنی پر ہم کو یقین ہونا. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو عربی جاننے والے ہیں، عربی جن کو آتی ہے، عربی جاننے والوں میں سے بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں، بعض لوگ عیسائی بھی ہیں، بعض لوگ یہودی بھی ہیں، وہ لوگ بھی عربی جانتے ہیں، اور ہر عربی جاننے والے کو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہوگا. تو کیا سارے لوگ مسلمان ہو گئے لا الہ الا اللہ کا صرف معنی معلوم ہونے سے؟ نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا یقین ہونا چاہیے. ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یا پھر لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہم نے سمجھا ہے، اس معنی کے بارے میں ہمارے دلوں میں یقین ہو، ذرہ برابر بھی اس تعلق سے شک ہمارے دلوں میں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے مستیقناً بہا قلبہ، یعنی کہ یقین کی کیفیت کے ساتھ، جس کے دل میں یقین کی کیفیت ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سچا معبود ہے، اس بارے میں دل میں یقین ہو، یعنی کہ ذرہ برابر بھی شبہ وہاں پر نہیں. یہ بات ذہن میں آ رہی، خیال میں آ رہی کیا کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے معبود ہوں گے کیا؟ کیا یہ کلمہ جو میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، جو اس کو میں ادا کر رہا ہوں، کیا واقع میں ایسا ہی مسئلہ ہے کیا؟ یقین کی کیفیت اس کے دل میں نہیں، بلکہ شک کی بات آ رہی ہے. تو پھر ایسا بندہ وہ مومن نہیں، اس کو صرف یہ کلمے کا اقرار کرنا اور اس کے معنی کو سمجھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یقین کی حد تک جانا ضروری. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی شک، کسی بھی قسم کا کوئی شبہ ان کو نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ یقین کی کیفیت. ہم نے جن کو اپنا رب مانا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں. اور اللہ کے علاوہ دنیا میں لوگ جن کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے باطل معبود ہیں، جھوٹے معبود ہیں، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. ثم لم یرتابوا، اس چیز کو اور اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. محترم سامعین کرام، آج دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہم نمازوں میں سنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ادا کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صبح شام کی اذکار میں یہ موجود ہیں، اور نمازوں کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ موجود ہیں جی. اور دن اور رات میں 100 مرتبہ یا پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھنے کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت نہیں. ذرا سا مسئلہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ان کا کیا ہوتا ہے؟ شک میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایسے بعض لوگوں سے ملاقات ہماری ہوئی، کہتے ہیں کہ جب میں ہماری زندگی میں پے در پے لگاتار مصیبتیں آ رہی جی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، فلاں کا ایسا مسئلہ ہو گیا، طبیعتوں کا مسئلہ ہو گیا جی. مسائل کی وجہ سے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ان کو شبہ ہونے لگتا. کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو کیوں تکلیف دے گا؟ اپنے بندوں کو مطلب یہ کہ ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنی من چاہی زندگی اگر ملے تو وہ خوش ہے، اگر من چاہی زندگی نہ ملے، کچھ آزمائشیں آ جائیں، کچھ مصیبتیں آ جائیں، تو پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرے سے انکار کر دیا جاتا ہے. بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی گمراہی. تو بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہمارا یہ یقین ہو، ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہو. تو یہ دوسری شرط ہے جس کے تعلق سے مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سوال یہ ہے، اگر کسی کو علم ہے لا الہ الا اللہ کے معنی کا اور اس کے مفہوم کا، اور وہ بندہ یقین بھی کر لیا، تو کیا اتنا کافی ہے اس کے لیے؟ علم اور یقین دونوں اگر کسی آدمی کے اندر آ جائیں تو کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے بات کافی ہے؟
جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بات بھی کافی نہیں، بلکہ تیسری شرط یہاں پر ہے، وہ ہے قبول کرنا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ ہے قبول کرنا۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی ہم نے سمجھا، اس کے معنی کو سمجھنے کے بعد اس کے معنی پر ہم نے یقین کیا، اس کے معنی کو جب ہم نے یقین کیا تو قبول کرنا بھی ضروری۔ ورنہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سچا ترین مذہب ہے تو کون سا ہے؟ وہ کلمہ، یہ دین اسلام ہے۔ اگر کوئی سچا کلمہ ہے تو کلمہ توحید، اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ علم بھی ہے ان کو، یقین بھی ہے، لیکن کیا قبول کرتے ہیں وہ لوگ اس بات کو؟ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو جب تک قبول نہیں کیا جائے گا تب تک اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کی سب سے واضح مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مثال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے تعلق سے یہ بات بتائی کہ یا عم، یا پھر من قبل منی الکلمہ التي عرضتها على امی فردها علی فہی لہ نجاہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بھی من قبیلا، جس نے قبول کر لیا اس کلمے کو جو کہ میں نے میرے چچا یعنی کہ ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، اگر اس کلمے کو اگر کسی نے قبول کر لیا تو وہ اس کے نجات کا ذریعہ بنے گا، نجات کے لیے وہ کلمہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں پر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من قبیلا، جس نے قبول کیا۔ صرف علم ہونا کافی نہیں، صرف یقین ہونا کافی نہیں، بلکہ علم اور یقین کی کیفیت کے ساتھ ساتھ اس کلمے کو قبول بھی کرنا ضروری ہے۔ اس کلمے کو قبول کرنا ضروری۔ اگر قبول نہیں کیا جائے گا تو پھر کوئی فائدہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت گئے، وہاں پر جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ پڑھ لیجئے، آپ ایک کلمہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسی کلمے کے اقرار کو میں کیا کروں گا؟ دلیل کے طور پر آپ کے لیے میں پیش کروں گا۔ اور ابو طالب یہ بات جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی، اور ابو طالب کو اس بات پر یقین بھی تھا کہ میرا جو بھتیجا محمد ہیں، ان کا یہ جو مذہب ہے یہ سچا مذہب ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی جانب سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر اکتفا نہیں کیے، بلکہ گئے جا کر بولے کہ اس کو قبول کر لیجئے۔ یعنی کہ علم ہونا، یقین ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ، یقین کے ساتھ ساتھ اس کلمے کو قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ جب وہ قبول نہیں کیے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، جسے چاہیں آپ، جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ مطلب کیا ہوا؟ واضح طور پر معنی کیا ہوا؟ ابو طالب یہ ہدایت پر نہیں تھے، ابو طالب یہ ہدایت پر نہیں تھے، حالانکہ ان کو علم تھا لا الہ الا اللہ کا، وہ یقین بھی رکھتے تھے۔ ہدایت پر کب آتے وہ؟ جب اس کلمے کو قبول کر لیتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابو طالب یہ صحابی ہیں العیاذ باللہ، یا پھر یہ جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی کے چچا۔ سینٹیمنٹ یہاں پر ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں یہاں پر۔ جی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے والد کیسے جہنم میں جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کیسے جہنم میں جائیں گے، یا پھر اللہ کے نبی کے چاچا کیسے جہنم میں جائیں گے، رشتہ دار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جذبات میں لا کر یہ فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دلائل ہم کو کیا بتاتی ہیں؟ دلائل یہ بتاتی ہیں کہ نبی کے والدین ہونا، نبی کے چچا ہونا، نبی کے رشتہ دار ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ نجات کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وہ ہے من قبیلہ، جس نے اس کلمے کو قبول کیا۔ ورنہ آپ دیکھیے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر تکلیف دیتے گئے، فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کب ہوا؟ مکہ کب فتح ہوا؟ جی 8 ہجری، بعض لوگوں نے کہا کہ 9 ہجری، واللہ عالم۔ جی تو فتح مکہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 1-2 سال پہلے، 8 ہجری مشہور ہے، 1-2 سال پہلے فتح مکہ
ہوا تھا، اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے تکلیف ہوئی تھی. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کروانے والی ایک عورت ہند جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے بھی اس کلمے کو قبول کر لیا تھا، وہ بھی اسلام لا لیے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کلمے کو قبول کر لیا، اب وہ مسلمان ہو گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے مقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو بھی نہیں چلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ کلمے کا اقرار کر لیے اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ کلمے کا اقرار کر لینا، اس کو قبول کر لینا یہ نجات کے لیے کافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس قبولیت کو اور ان کے اس قبول کرنے کو، ان کی اس گواہی کو پر اکتفا کیا اور انہیں کسی بھی قسم کی کوئی دوسری سزا وغیرہ نہیں دی. تو بہرحال معزز سامعین کرام، یہ تین بنیادی پہلی شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ کا علم، دوسرا ہے یقین، اور تیسرا ہے قبول کرنا. جی چوتھی شرط ہے وہ ہے انقیاد. انقیاد کیا مطلب انقیاد کا؟ انقیاد کا مطلب ہے فرما برداری کرنا. علم، یقین اور قبول کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ہے تابعداری کرنا، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اس تقاضے کو اپنے آپ کو حوالے کر دینا. اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے، دنیا میں جتنے بھی معبودان ہیں ان کو ہم نے جھٹلایا ہے، ان کا ہم نے انکار کیا، گرچہ کہ وقتی طور پر ہم کو کسی سے فائدہ حاصل ہوتا ہو. وقتی طور پر اب دیکھیے علاج جو ہوتا ہے دو طریقے کا علاج ہوتا ہے، ایک حلال طریقے کا بھی علاج ہے اور دوسرا حرام طریقے کا بھی علاج ہے. حرام طریقے کا بھی علاج ہے. جیسے بہت سارے لوگ، جیسے مثال کے طور پر اگر بچے رو رہے ہیں یا پھر صحت کا مسئلہ ہو، دعا پڑھا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کسی مزار کے پاس چلے گئے، وہاں پر دھاگا باندھ کر آ گئے تو وہاں پر کیا محسوس ہو رہی؟ شفا محسوس ہو رہی، وہاں پر فائدہ محسوس ہو رہا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر ہے؟ نہیں. تو کیا اس کو اپنے آپ کے اس کے تابع کر دیں گے؟ نہیں. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہے تو اللہ رب العالمین ہی کو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین ہی کے حوالے ہم کو کرنا ہے، فرما برداری میں لگا دینا، تابع داری میں لگا دینا. اسلام اگر آپ نے قبول کر لیا تو بڑے بڑے آزمائشیں، مصیبتیں آئیں گی. آپ کو وہاں پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو ترجیح دیں گے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترجیح دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے. ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے 10 بیویاں تھیں. اسلام قبول کرنے سے پہلے کتنی بیویاں تھیں ان کی؟ 10 بیویاں تھیں. 10 نکاح انہوں نے کیے. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ کتنی نکاح ہو سکتے ہیں؟ 4 نکاح ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے، اسلام انہوں نے قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے 10 کو رکھو اور بقیہ جو 6 ہیں ان کو طلاق دے دو. بڑا ہی سخت فیصلہ ہے. جی بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن شریعت اسلامیہ اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ کسی بھی مرد کی 4 سے زائد بیویاں ہوں. اور یہاں پر مسئلہ دیکھیے، اپنے خاندان کا مسئلہ، اپنی رشتہ داری کا مسئلہ، لیکن شریعت اسلامیہ، دین اسلام نے ان کو کیا حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ان کو؟ کہا کہ 4 کو رکھو اور باقی کو طلاق دے دو. تو یہی تو مسئلہ ہے اپنے آپ کو فرما بردار بنانے کا، اپنے آپ کو حوالے کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنے کا، دین کے حوالے کرنے کا، اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کا. یہی تو مطلب ہے. قریب کی ایک بات ہے، ایک صاحب جو کہ غیر مسلم تھے، اور غیر مسلموں میں آپ جانتے ہیں ماموں اپنی بھانجی سے نکاح کرتا ہے، چاچا اپنی بھتیجی سے نکاح کرتا ہے. یہ تو بالکل بات ان کے پاس بالکل عام ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس سے روکا ہے. ماموں بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، چاچا اپنی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا. ہوا یہ تھا، معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک صاحب مسئلہ لے کر آئے، بتائے کہ ایک آدمی جو کہ غیر مسلم تھا وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے رشتے میں اس کی بھانجی لگتی،
اور اس کے 2 بچے بھی ہیں، اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ اب وہ اسلام قبول کر لیا، اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ وہ اس نکاح کو باقی رکھ سکتا ہے یا پھر کیا کرے گا؟ شریعت کا یہی تو آزمائش ہے اس کے لیے، اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہے کہ اس نے اس کلمے کا اقرار کیا اور اس کو قبول کیا، اس کو یقین کیا، تو کیا واقع میں اس نے اس کو اپنے آپ کو اس کلمے کے مطابق اس پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہاں پر بڑی آزمائش، اور شریعت کا حکم یہی کہ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، یقیناً بہت بڑی آزمائش۔ لیکن یہ بھی بات برحق ہے، یہ بھی بات مسلم ہے کہ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے وہاں پر انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر اپنی رشتہ داری کو قطع نظر رکھتے، اپنی رشتہ داری کو چھوڑتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے اور اس کو طلاق دے دیتا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، غیر شرعی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سچے دل سے اس کلمے کا اقرار کیا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ اگر کسی نے اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے بجائے اپنی رشتہ داری یا اپنے خاندان کے مفاد کو اس نے مقدم رکھا، تو وہ کیا کرے گا؟ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا، اگر اسلام لانا پڑے گا تو کیا رشتہ داری کو چھوڑنا پڑے گا؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ میں اسلام ہی کو قبول نہیں کروں گا، اس نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسلام کو یا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے کے بعد، اس کو قبول کرنے کے بعد جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا۔ دنیا میں ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں، بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں جی، ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے مثال کے طور پر کہیں پر اگر ہم نوکری کرتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، کہیں پر اگر ہم نوکری کر رہے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی پوجا وغیرہ ہو رہی، وہ چیز کوئی لا کر ہم کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، تو کیا ہم لے سکتے ہیں کیا اس کو؟ جی کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں؟ واضح کھلم کھلا جب ہم دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے کہ یہ جو چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے یہ کس کے نام پر چڑھایا جا رہا ہے؟ یہ غیر اللہ کے نام پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنا جینا مرنا، ہماری یہ جو زندگی ہے محض خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اب یہاں پر کیا ہم حکمت کو یہاں پر اپنا سکتے ہیں؟ کیا حکمت اپنائیں گے بھائی؟ جہاں پر ہمارے ایمان اور وہاں پر کفر کا مسئلہ ہو تو پھر وہاں پر کیا حکمت اپنائی جا سکتی ہے؟ نہ ظاہری طور پر اور نہ ہی دل میں چھپاتے ہوئے۔ کیا ہوگا جی؟ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ ہو سکتے ہیں ناراض ہو جائیں، یا پھر وقتی طور پر ان کو تکلیف ہو جائے۔ ہونے دیجئے، ہونے دیجئے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بڑی ناراضگی ان کی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلہ یا پھر کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا اپنا مفاد ہوتا ہے، ہمارے خاندان کا مفاد ہوتا ہے، رشتہ داری کا وہاں پر مفاد ہوتا ہے، اور دوسری طرف کلمہ توحید کے تقاضے ہوتے ہیں، تو ہم کو کس کو پورا کرنا چاہیے؟ کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ چوتھی شرط ہے جس کو انقیاد کہا جاتا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا، یسلم یعنی کہ حوالے کر دیا اپنے آپ کو، حقیقت میں وہ مسلمان۔ اور اسلام، مسلم کے کیا معنی ہیں؟ مسلم کے معنی ہی ہے حوالے کرنے والا۔ ہم کو مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو حوالے کیا، کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے ہم نے حوالے ہم دین کے حوالے ہو گئے، قرآن و سنت کے ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ ہمارا دل چاہتا ہے کچھ اور، ہماری خواہشات کچھ اور ہیں، لیکن ہم اپنی خواہشات کو کس کے مطابق لگاتے ہیں؟ اللہ اور اس کی رضامندی کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ یہی تو انقیاد اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اقرار کرنا یہ ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے یہ چوتھی شرط تھی۔ پہلی شرط کیا ہے بتائیے، دوہرا لیجیے تاکہ یاد ہو جائے۔ علم، دوسری شرط یقین، تیسری شرط قبول کرنا، اور چوتھی شرط انقیاد۔ چلیے اس کے بعد پانچویں شرط ہے، وہ ہے اخلاص۔ وہ ہے اخلاص، یعنی کہ عبادتوں کو، یعنی کہ اس کلمہ توحید کے جو تقاضے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اخلاص۔
یعنی کہ عبادت جو بھی ہوگی لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا معبود بحق الا اللہ، یعنی کہ ہمارا معبود جس کی عبادت کی جا سکتی ہو وہ کتنے ہیں؟ صرف ایک، اور وہ اللہ تبارک و تعالی۔ ہمارا سچا معبود کون ہے؟ اللہ رب العالمین، یعنی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ شرک اکبر سے اور شرک اصغر سے دونوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب کیا؟ توحید، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتے ہوئے، خالص بناتے ہوئے ہم کو زندگی گزارنی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عبادتیں غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ 11ویں کا مسئلہ ہو، 12ویں کا مسئلہ ہو، چھلے چھٹیوں کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے قطع نظر، اگر اللہ رب العالمین کی رضامندی سے ہٹ کر کسی پیر، ولی، مرشد، اولیاء وغیرہ کی رضامندی کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اور حقیقت میں دیکھیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو شرک سے خوف کھانا چاہیے، شرک کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ شرک کہیں نہ کہیں سے بھی انسان کے عمل میں داخل ہو سکتا ہے، راستہ وہ بنا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ وہ توحید کے امام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی توحید پر وہ ڈٹے رہے، قائم رہے، اسی کی خاطر بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارے گئے، اور کیسے دیکھیے انقیاد، اپنے بچے کو ذبح کرنے کا مسئلہ آیا تو تب بھی فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ توحید کے تقاضے اگر پورے ہوتے ہیں تو دیکھیے انبیاء کی زندگی میں کیسے پورے ہوتے ہیں، وہاں پر حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اخلاص دیکھیے، کس کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس کے باوجود بھی انہیں ڈر ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا مانگی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو، میرے بچوں کو بچا لے۔ وَجْنُبْنِي، مجھے بچا لے، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت کرنے سے ہماری حفاظت کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، ہم اپنی ضروریات کا سوال بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے کرتے ہوں گے، جی، صحت کا سوال ہوتا ہے، رزق کا سوال ہوتا ہے، ترقیوں کا سوال ہوتا ہے، مختلف ہماری حاجتیں، ضروریات کا سوال ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی شرک سے بچنے کے تعلق سے بھی اللہ سے ہم نے سوال کیا؟ کیا ہم نے دعا مانگی؟ والدین ہیں، سرپرست ہیں، کیا اپنے اولاد کے حق میں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا انہیں درس ہم نے دیا؟ اگر ہم درس دیے ہوتے تو معاشرے میں جو لوگ حرام کاری میں مبتلا ہیں کبھی وہ حرام کاموں میں نہ پڑتے، حرام چیزوں کے ذریعے سے ان کی جو آمدنی ہوتی۔ اگر ہم اپنے بچوں کے تعلق سے، اگر ہم حقیقی معنوں میں سرپرست ہیں تو کیا معاشرے میں ایسے بچے، ایسے واقعات دیکھنے کو ہم کو ملتے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کو بٹھا کر بولا کہ بھئی دیکھو یہ جو کام ہے یہ حرام کام ہے، اور یہ جو کام ہے یہ حلال کام، اور یاد رکھو حرام کام میں بظاہر زیادہ ہم کو فائدہ نظر آئے گا، ہم کو زیادہ اس کے اندر مزہ آئے گا، اس کے اندر کھچاؤ اور میلان زیادہ ہوگا، لیکن خبردار حرام کام کی طرف نہ جانا، حلال کاموں کی طرف جانا۔ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو یا پھر ہمارے جو قریبی لوگ جن کو ہم نصیحت کرتے ہوں گے، کیا کبھی ہم نے سچے دل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ بعض کرنے والے کرتے بھی ہیں، لیکن یہ انبیاء کی سنت، یہ انبیاء، ہمارا جو سارا معاملہ ہے دیکھیے وہ صرف ظاہری چیزوں پر ہے، صرف ظاہری چیزوں پر۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ آپ کو بات معلوم ہے، اسلام کس کو بولتے ہیں؟ ظاہری اعمال کو، اور ایمان کس کو بولتے ہیں؟ غیبیات پر جس کا ایمان ہو، جو چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی اس پر ہمارا ایمان۔ یعنی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دیکھے بغیر ہی اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وعدوں پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھیے
بتائے ہوئے وعدوں پر ہم کو یقین ہے؟ یقین ہے ہم کو؟ نہیں. ہم تو صرف ظاہری چیزوں پر ہمارا انحصار ہے، ہمارا اعتماد ظاہری چیزوں پر ہے. جی اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم نمازی بن جاؤ گے تو تمہارے بہت سارے مسائل آسان ہو جائیں گے. جی بہت ساری مصیبتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی. لیکن کون سا ایسا ہم میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو نماز کے ذریعے سے مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی نہیں. کون رسک نہیں لینا ہے ہم کو، رزق ہم کو نہیں چاہیے. ہم کیا کریں گے؟ ہم مجبوری کے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، مجبور کے زمرے میں ہم آ جاتے ہیں، چلو اس سہولت کو ہم استعمال کر لیں گے. نہیں معزز سامعین کرام، مجبوری کا یہ جو نام ہے اکثر اوقات میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان وہاں پر چور دروازے کے ذریعے سے داخل ہوتا، حقیقت میں وہ مجبور نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ مجبور نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا مطلب ہے غیبیات پر اس کا ایمان، غیبیات پر اس کا ایمان. اب ظاہری چیزوں سے جس سے نقصان ہم کو ہو رہا ہے، جس سے نقصان ہم کو ہو رہا ہے یا پھر جس سے فائدہ ہم کو ہو رہا ہے، ہم اسی کی طرف چلے جا رہے ہیں، اسی کی طرف ہم چلے جا رہے ہیں، اسی کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں. بھائی غیر مسلموں کا بھی کیا معاملہ ہے؟ جن سے نقصان ہو رہا ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں. سانپ، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، سانپ کی عبادت کر رہے ہیں. جس سے فائدہ ہوتا ہے، درخت سے فائدہ ہوتا ہے، جانوروں سے جن جانوروں سے فائدہ ہوتا ہے ان کے آگے سر جھکا رہے ہیں. یہ تو بالکل غیر مسلموں والا عمل، اور یہی چیز مسلمانوں کے اندر آ رہی. غیبیات پر ایمان کہاں پر ہے ہمارا؟ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ معزز سامعین کرام کہ مومن کا مطلب ہے غیبیات پر ایمان. ظاہری طور پر ہو سکتا ہے اس کو وقتی طور پر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہو، لیکن مومن کی نگاہ، مومن کی نظر وقتی طور پر نہیں بلکہ اس کے نتائج پر ہونی چاہیے، اس کے نتائج پر ہونی چاہیے. اور اس کو نتیجہ، بہتر نتیجہ اس دنیا میں ہم کو دیکھنے کو ملے گا. اگر اس دنیا میں نہ صحیح تو کم از آخرت میں یقینی طور پر ہم کو اس کا نتیجہ اور بہتر سے بہتر نتیجہ ہم کو دیکھنے کو ملے گا. تو اخلاص یہ 5ویں شرط ہے. اس کے تحت ہم کو ہمارے سارے اعمال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کرنی چاہیے، مخلوق کو رضا کرنے کے لیے، ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ شرک سے مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے، خوف میں مبتلا ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے چند واقعات، میں ایک واقعہ صحابہ کرام سے آپ کے سامنے میں پہلے ذکر کیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات بتائی کہ شرک ان کے اندر ایسے داخل ہوگا جیسے چونٹی رینگتے ہوئے جتنی آہستہ کے ساتھ، اس کے قدموں کی آہٹ ہم کو سنائی دیتی نہیں، تو جتنی آہستہ کے ساتھ چونٹی چلتی ہے اتنے ہی آہستہ کے ساتھ شرک انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے اعمال میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کا احساس اور ہم کو شعور تک نہیں ہوتا، شعور تک نہیں ہوتا. آج ہمارے پاس بڑا مشہور، بھائی ہم کیا ہیں؟ کٹر. ہم کو ضرورت ہی نہیں، توحید کی ضرورت نہیں. ہم کو کسی دوسرے موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے. ہمیشہ توحید توحید توحید، عقیدہ عقیدہ عقیدہ. کیا ہے یہ؟ کسی دوسرے پر بھی گفتگو کرو. ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں توحید کے موضوع سے ان کو واللہ چڑ ہوتی، لیکن یاد رکھیے یہ اتنا اہم ترین مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شرک اکبر تو بڑی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر سے بھی ڈر اور خوف کا وہاں پر اظہار کیا. کہا کہ شرک انی اخاف ما اخوف علیکم الشرک الاصغر، شرک اصغر کا مجھے بہت زیادہ ڈر کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. شرک اکبر سے تو ڈرنا ہی ہے، ساتھ میں شرک اصغر سے بھی ڈرنا ہے، شرک اصغر سے بھی ڈرنا ہے. صحابہ کرام نے جب یہ بات بتائی تو بڑے پریشان ہو گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ غلط، یہ شرک کا کام ہے تو ہم بچ جائیں گے اس سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آہستہ سے یہ داخل ہوگا اور ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے وہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. کہا کہ جانتے بوجھتے شرک کرنے سے اور انجانے میں مجھ سے اگر شرک کی غلطی ہو جائے تو پروردگارہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں. کیا کبھی ہم نے یہ زندگی میں دعا کی؟ اللہ رب العالمین سے ہم نے مانگا؟ کتنے اوقات میں، کتنے مرتبہ ہم سے انجانے میں یہ گناہ ہوا ہوگا؟ کیا ہمیں ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان اور اپنی توحید کا اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو ہونا چاہیے اس کی فکر ہم کو حقیقی معنوں میں ہے؟ معزز سامعین کرام، اس حوالے سے ہم کو سوچنا چاہیے، ہم کو اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے. تو بہرحال یہ 5ویں شرط تھی. اس کے بعد ہے 6ٹھی شرط، وہ ہے صدق.
صدق کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے حوالے سے اپنے آپ کو سچا بنائیں، یعنی کہ دل میں کسی بھی قسم کا کوئی نفاق ہمارے دلوں میں نہ ہو، ہمارے باطن میں کسی بھی قسم کا نفاق نہ ہو. ہم جو دل میں یقین جس کے تعلق سے ہم نے کیا، زبان سے جس کا اقرار ہم کر رہے ہیں، ہمارے اقرار میں ہم سچے ٹھہریں. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو ہم اقرار کر رہے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نفاق ہمارے دلوں میں نہ ہو. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ابتدا آیاتوں میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. بہت سارے لوگ ہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین پر، اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حقیقت میں وہ لوگ مومن نہیں، حقیقت میں وہ لوگ مومن نہیں، بلکہ اپنے اقرار میں سچے ثابت ہونا. اور سچے ہم کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے. اپنے مفادات کو، اپنے فائدوں کو ہم چھوڑ کر اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فائدوں کو یا پھر اس کے تقاضوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے اس اقرار میں سچے ہیں. ہو سکتا ہے اس کلمے کے اقرار کے بعد ہم کو اپنے والدین سے جدا ہونا پڑے، والدین کے گھر سے ہم کو جدا ہونا پڑ سکتا ہے، یا پھر بیوی اور شوہر کے درمیان علیحدگی ہو سکتی، بچے ہم سے نفرت کر سکتے اور ہم سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس کے اقرار میں کب سچے ہوں گے؟ جب ہم عمل سے اس کو ثابت کریں. اگر ہم عملی طور پر ثابت نہیں کریں گے، دیکھیے دیگر مسائل ہیں، دیگر معاملات. یہاں پر یہ بھی بات میں آپ کو ذکر کر دوں کہ قرآن مجید میں جو بات بتائی گئی کہ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، جی کہ اگر اپنے جان کا خوف اور ڈر ہو تو وہاں پر زبانی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کفر کا اقرار کر سکتے ہیں، کفر کا کلمے کا اقرار زبان سے ہم بول سکتے ہیں. یہ کب؟ جب جان کے جانے کا ڈر ہو اور خوف ہو، اس وقت یہ کلمہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اہل علم یہ بھی بتاتے ہیں یہاں پر افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہ کیا کرے؟ اپنی زبان سے کفر کا کلمہ نہ نکالے. یعنی کہ اگر وہ اپنے اندر ایمان کی اتنی مضبوطی نہیں دیکھ رہا، اگر نکال رہا ہے تو اس کا ایمان تو محفوظ. لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ زبان سے وہ کلمہ بھی نہ نکالے، کفریہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس کی وفات ہو جائے، یہ زیادہ بہتر. اللہ اکبر. دیکھیے آپ اندازہ لگائیے، آپ اپنی جان کے مقابل میں بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا، عملی طور پر اس بات کا حکم ہم کو ملتا ہے شریعت کے حوالے سے. ورنہ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہم کو انٹرویو کے لیے جانا ہے، داڑھی ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. شروع میں ہم کیا کر لیں گے؟ داڑھی کو نکال لیں گے، اندر جا کر ہم کیا کریں گے؟ رکھ لیں گے. ہاں کیا کر رہے ہیں؟ کس کے تقاضے کو؟ آپ اپنے آپ کو اس کے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے حوالے آپ نے کیا. کیا اس کے تقاضوں کے یا پھر اس کے اقرار کے تعلق سے آپ سچے بن رہے ہیں؟ نہیں. آپ یہاں پر چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو باس ہے یا پھر آپ کا جو مینیجر ہے وہ آپ سے خوش ہو جائے، یا پھر جو کلائنٹ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر داڑھی وغیرہ رکھنے کو غیر مہذب سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ میٹنگ ہے اسی لیے ہم نے داڑھی کو خشخشی کروا لیا، بلیڈ لگوا لیا وغیرہ وغیرہ. تو معزز سامعین کرام دیکھیے، اگر حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ہے، بھروسہ ہے، اس کلمے کے اوپر ہم اگر اس کے اقرار میں اگر ہم سچے ہیں تو پھر ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. یہ ایمان کی اعلیٰ اور اونچی بلندی ہے جس پر ہمیں اور آپ کو چڑھنا چاہیے، جس تک ہم کو اور آپ کو پہنچنا چاہیے. یہ چھٹی شرط تھی صدق، یعنی کہ اس کلمے کے اندر سچے ہم کو بننا ہے. ساتویں شرط ہے جو کہ آخری شرط ہے، وہ ہے محبت. اس کلمے سے ہمیں اور آپ کو محبت ہونی چاہیے. کلمہ توحید، ابھی میں نے آپ کو بتایا بھئی ہمیشہ توحید کا ذکر تم کرتے ہو، ہمیشہ توحید کا ذکر تم کرتے ہو. ہاں، اور یاد رکھ لیجئے بہت سارے لوگ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، صحیح منہج پر نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ توحید یہ اختلافات پیدا کرنے والا کلمہ ہے. العیاذ باللہ. حقیقت میں یہ وہ نعرہ ہے جو نعرہ مشرکین کا نعرہ تھا. مشرکین کو چڑ ہوتی تھی کلمہ توحید سے. اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے کہ اگر تم کو بادشاہت ہونا ہے تو بولو ہم دے دیں گے، اگر تم کو شہرت ہونا ہے بولو ہم تم کو مشہور بھی کر دیں گے، دولت ہونا ہے بولو ہم تم کو عرب کا سب سے مالدار آدمی بنا دیں گے، لیکن تم کیا چھوڑ دو؟
توحید کی دعوت کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ توحید کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ تانا دیتے ہمیشہ توحید 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 پر کیوں بھائی تم زور دے رہے ہو؟ سبھی لوگ تو مسلمان ہیں، تو ان مسلمانوں میں دوسرا کام کرو، تم دوسرا کام کرو. میرے بھائیوں یاد رکھیے، ہم کبھی بھی اپنے توحید کے حوالے سے دیکھیے، آپ کو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارا اگر کوئی قیمتی سرمایہ، بہت زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز، اگر ہم نے اس کو لاکر میں رکھ دیا تو بے فکر ہو کر رہ جائیں گے؟ ہم بے فکر ہو کر ہم کو رہ جائیں گے؟ نہیں. اگر پیسوں کی شکل میں ہے تو ایک دن میں ایک بار یا پھر کم از کم ہفتے میں ایک بار، دو چار بار ہم باقاعدہ نکالتے ہیں کہ پیسے وغیرہ زیورات وغیرہ وہاں پر محفوظ ہے یا نہیں. یعنی کہ اپنے محفوظ ہمارے خزانے کی تو ہم کو فکر ہے، عقید توحید کی فکر ہم کو نہیں ہونی چاہیے. جب عقید توحید کو، اس کی حفاظت کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو چڑ وہاں پر محسوس ہوتی ہے. یاد رکھیے، اس کلمے سے ہم کو محبت ہونی چاہیے، اس کلمے کے خاطر ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، اس کلمے کے تعلق سے ہی ہماری نفرتیں ہونی چاہیے. اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں ذکر کیا، کہا کہ وہ 7 لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے حشر کے میدان میں، ان میں سے کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، دین کے خاطر کسی سے محبت کرتا تھا اور دین کے خاطر کسی سے اس نے نفرت کی. اپنی دوستیوں کا جو معیار ہے وہ دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اور آج کیا ہوتا ہے، فلاں آدمی جیسے بھی ہو، ذاتیات کا مسئلہ ہوتا ہے، ذاتیات کی بنیاد پر ہماری دشمنی ہوتی. ہم کو فائدہ اگر کسی سے ہو رہا ہے، گرچہ کہ وہ کٹر ایک نمبر کا مشرک ہے، شرک میں مبتلا ہے، اس سے ہماری ہمدردیاں، اس سے ہماری محبتیں. اگر کوئی موحد ہے، ہماری ذات کو اس سے تکلیف ہو جائے، اس سے ہماری دشمنی ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے، ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں اور ہمارے تعلقات کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ کلمہ توحید، عقیدے کی بنیاد پر ہونی چاہیے، ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے. کیونکہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آدمی کو اگر پرکھنا ہو، دیکھنا ہو، تو اس کے دوستوں کے ذریعے سے، اس کی صحبتوں کے ذریعے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کا بہت برے اثرات بھی انسان کی زندگی پر رونما ہوتے ہیں. مشہور واقعہ جو ابھی آپ کے سامنے ابو طالب کا ذکر کیا گیا، بری صحبت کی وجہ سے انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. آج ہم اس کو اچھا سمجھ کر، اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس سے ہم قریب ہو گئے، تو کل کیا کریں گے بھائی؟ چلو جو پرساد کے نام پر یہ جو غیر اللہ کا چڑھاوا لا کر دیتے ہیں وہ بھی ہم استعمال کر لیں گے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. آہستہ آہستہ دروازہ کھلے گا اور انسان وہیں سے گمراہی کی طرف چلا جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید، اس سے محبت ہونی چاہیے. جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے لیے ہماری ساری چیزیں ہوں، اسی کے لیے ہمارا مرنا ہو، اسی کے لیے ہمارا جینا ہو، کلمہ توحید کی خاطر ہی. تو یہ 7 شرطیں ہیں جن کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ علم. دوسری شرط ہے یقین. تیسری شرط ہے قبول. چوتھی شرط ہے انقیاد، یعنی کہ فرما بردار بننا ہے، اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. 5ویں شرط اخلاص. 6ٹھی شرط صدق، سچے بننا ہے. اور 7ویں شرط ہے اس کلمے سے محبت. اس کلمے سے یعنی کہ عقید توحید سے، توحید کا اگر درس کہیں پر ہم کو ہو رہا ہو تو اس سے ایک لگاؤ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. بھائی ہمیشہ عقیدے کی بات کرتے وہ لوگ، چلو ان کی مجلسوں میں جانا نہیں، ہمیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. 7 شرطیں ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کنجی، جو چابی کلمہ توحید کی ہم نے زبان سے اقرار کی ہے، اس کے دانت بھی ہمارے پاس آ جائیں گے. جی یہ 7 شرطیں ہیں، ان کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. ایک آخری چیز میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جس کا تعلق ان شروط سے تو نہیں ہے، لیکن کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن مختصر طور پر ایک بات میں ذکر کر دوں، وہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، یا پھر محمدًا عبدہ ورسولہ. اس کلمے کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں. اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ، اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ قبول کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا وہ گواہی دیتا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا جو کلمہ ہے محمدن عبدہ ورسولہ یہ اللہ کے بندے ہیں، کلمے کا اقرار تو کر لیا، لیکن کہاں پر اس کا یقین کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی کو وہ بندہ تسلیم کرتا ہے؟ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہے، العیاذ باللہ، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، حالانکہ بندہ خود اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر بندے کا تذکرہ، بندے کے ساتھ ذکر کیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سمجھنا یا بندہ سمجھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، العیاذ باللہ، حالانکہ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ عبودیت، بندے کی یہ جو صفت ہے، بندے کی یہ جو صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اونچی صفت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو بڑے بڑے واقعات، جو بڑی بڑی باتیں ذکر کی گئی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صفت کے ساتھ ذکر کیا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ ہمیشہ روزانہ پیش آنے والا واقعہ ہے، ساتوں آسمانوں پر لے جانے والا واقعہ نہیں، بہت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ہم نے اپنے بندے کو اسراء کروایا، جی، عبد کا لفظ یہاں پر ذکر کیا۔ اگر لفظ عبد بشر ہونا، اللہ کا بندہ شمار کرنا یہ نقص ہوتا تو یہاں پر اللہ رب العالمین کیوں ذکر کرتے؟ اس کے علاوہ تبارک الذی نزل الفرقان، یا پھر اس کے علاوہ بعبدہ، قرآن مجید کو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر۔ قرآن کا نزول کیا ہر کسی پر ہوتا ہے؟ یہ خاص واقعہ، خاص معاملہ جو کس کے ساتھ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ قیامت تک کسی کے اوپر بھی کچھ ایسا کلام نازل ہونے والا نہیں۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ عبد کا لفظ ذکر کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہمارے بندے پر ہم نے جو چیز نازل کی۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کس لفظ سے یاد کیا؟ ہمارا بندہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا بندہ ہونا یہ شان میں کمی کرنے والی بات نہیں بلکہ بلندی والی بات ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے اللہ رب العالمین نے جو اہم اہم مقامات ہیں وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ساتھ ذکر کیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لفظ عبد کو ذکر کیا۔ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عبد کا لفظ، اللہ رب العالمین بول رہے ہیں اللہ کے نبی محمد اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ عبد، صحابہ کرام نے عبد سمجھا، بندہ سمجھا، اور آج کے زمانے کے مسلمان اس لفظ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی سمجھتے ہیں، اور وہ عبد کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ بتائیے ہم کو کس کی بات سمجھنی چاہیے، کس کی بات کو ہمیں لینا چاہیے؟ تو بہرحال معزز سامعین کرام، چونکہ یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، اس کے تعلق سے مختصر طور پر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، تفصیلاً انشاءاللہ بات ہمارے سامنے آئیں گی، کیونکہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہم نے پہلا مسئلہ ذکر کیا، ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول، جن کا سوال ہم سے قبر میں کیا جانے والا۔ پہلا سوال اللہ رب العالمین کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین کی معرفت، کیسے معرفت ہوتی ہے، کیسے عبادت ہوتی ہے، رب کو ہم کیسے پہچانتے ہیں، رب کو ہم جب پہچان لیے تو اس کا تقاضا کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ہم پڑھ لیے۔ ہم دوسرا نقطہ، دوسرا سوال ہم پڑھ رہے ہیں دین کی معرفت، دین کو پہچاننا، دین کو سمجھنا۔ دین کو پہچاننا، دین کو سمجھنا ہو تو اس کا سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اس کے تعلق سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں۔ جب انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم پڑھ لیں گے تو تیسری بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، تو وہاں پر مزید تفصیلات ہماری آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اس کے شرائط کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔